بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالی آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اہل ایمان میں چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ پاک نے ایک مومن کے اندر خیر رکھی ہے، لیکن مومن کی خیر حدیث پاک میں کس چیز کو فرمایا گیا؟ اہل ایمان کی خیر کی حالت کون سی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا: من یحرم الرفقہ یحرم الخیرہ۔ جس کو نرمی سے محروم کیا گیا اس کو خیر سے محروم کر دیا گیا۔ جس کو نرمی سے محروم کیا گیا، جس مسلمان مرد عورت کے بول چال میں، انداز میں، مزاج میں، گفتار میں اگر نرمی نہیں، نرمی کی جگہ پر بھی نرمی نہیں، تو سمجھ جائیں کہ اس کو خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس لیے آج ہمیں اپنے بول چال پہ، قول و کردار پہ، گفتار پہ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہر انسان ایسا ہے کہ بات چیت میں بہت تیزی اختیار کر چکا ہے، اتنا تیز بولتا ہے، اتنی زبان سخت رکھتا ہے کہ سامنے والے کو جب تک زج نہ کر دے، پریشان نہ کر دے، نیچا نہ دکھا دے، اس وقت تک ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے آج بڑی ضرورت ہے، خاص طور پہ چونکہ مستورات کا ماحول پردے کا ہے، گھروں کا ہے، گھر کی چار دیواری کا ہے، اور ایک مسلمان عورت سے، بچی سے یہ تقاضا ہے کہ اس کی زندگی میں صرف اس کے ظاہری جسم کا نہیں، اس کی آواز کو بھی ستر فرمایا گیا، اس کی آواز کو بھی پردہ کہا گیا۔ اس لیے اس کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتیں جو اس امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، جن کے تذکرے اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمائے ہیں، اور جو محبوب کائنات، رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی امتی کے لیے ان سے نکاح کو حرام کر دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ ان کے پاس اتنی اعلیٰ نسبت آ چکی تھی۔ ایسی مقدس، مطہر، منزہ عورتوں کے متعلق اللہ پاک کیا فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں؟
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تمہیں اپنی ماؤں سے، ازواج مطہرات سے، پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سوال پوچھنا پڑ جائے، کوئی چیز مانگنی پڑ جائے، کوئی مسئلہ حل کرنا پڑ جائے، پوچھ لو، لیکن فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ان سے یہ بات چیت، ان سے یہ سوال پردے کے پیچھے سے ہوگا۔ یہ حکم صحابہ کو ہے، اور کن کے لیے ہے؟ ازواج مطہرات کے لیے۔ کیا آج کا مسلمان اس بات سے واقف نہیں ہے کہ اس امت کے سب سے پاکیزہ لوگ کون تھے؟ سب سے مبارک جماعت کون سی تھی جن کو اللہ کے پاک پیغمبر کی صحبت اور تربیت ملی، جن سے رضامندی کے اعلان اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے، جس جماعت کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، جن سے جنتی ہونے کا وعدہ اس دنیا میں کیا گیا، اور پھر وہ ازواج مطہرات کہ جو پیغمبر کے حرم میں رہی، پیغمبر کی صحبت میں رہی، پیغمبر کے ساتھ جن کی زندگیاں گزر گئی، اللہ پاک ان سے فرما رہے ہیں، اے صحابہ اکرام، اگر تمہیں اپنی ان ماؤں سے کوئی سوال پوچھنا پڑ جائے، کوئی ضرورت پڑ جائے، پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ نعوذ باللہ، کوئی سوچ سکتا ہے ان ہستیوں کے بارے میں کہ ان کے دلوں میں کوئی بات ہوگی، کوئی کمزوری ہوگی؟ تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی۔ پاک صاف لوگ تھے، بنے ہوئے لوگ تھے، لیکن ان کو ترتیب دی گئی کہ تمہیں بھی پردے کا خیال کرنا ہے، بات چیت میں احتیاط کرنی ہے، آمنے سامنے سوال و جواب نہیں کرنا، آواز کو اونچا نہیں کرنا، احتیاط۔ لیکن آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ تو اس لیے مستورات اس کا بڑا دھیان رکھیں۔ آپ کی آواز کو اللہ پاک نے پردے کا حکم دے دیا، یہ مستورات کا ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے، اتنی حفاظت ہے، ہر ایک ان کی آواز بھی نہ سنے، احتیاط ہوگی۔ لیکن آپ جب بات کریں اپنوں سے، شوہر سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بچوں بچیوں سے، رشتہ داروں سے، ہاں، اپنی طالبات معلمات سے، تعلق والوں سے، تو آپ کی بات چیت کا انداز کیا ہو؟ نرمی والا ہو، اس میں نرمی ہو، سختی نہیں ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نرمی اور لفاظی دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس دنیا میں اس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی لفاظی کو صرف وقتی طور پر اپنی حیثیت بنانے کے لیے کچھ الفاظ کو اپنے آپ کو ایسے جھکا کے اور الفاظ کو دبا کے اور للچا کے اور زبان گما کے کہ بس کسی طریقے سے سامنے والا سمجھے کہ جی آداب اور اخلاق کا تو مجموعہ سامنے آ گیا ہے۔ لیکن یہی زبان ہوگی جب گھر آئے گی کنٹرول میں نہیں ہے۔ کوئی بات گھر والوں کے خلاف مزاج ہو گئی تو زبان اب بند نہیں ہو رہی۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم دین کے آداب سے آراستہ کریں، ہم اپنے آپ کو سنتوں والی زندگی سے مزین کریں۔ دین اسی کا نام ہے، دین اسی کی تصویر ہے۔ صرف یہ سمجھنا کہ شاید دین یہ ہو کہ میں علم حاصل کرنے میں لگ جاؤں، یا دین صرف یہی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں تبلیغ میں چلی جاؤں، یا دین صرف یہ ہے کہ میں بہت بڑی چادر اور بہت بڑا برقع میں نے اوڑھ لیا، باقی یہ کہ اندر کے جو اخلاق اللہ کے پیغمبر نے امت کو دیے وہ میرے پاس ہے ہی نہیں، نہ میں نے اس کو کبھی سیکھنے کی کوشش کی۔
ارے بھائی وہ کون سا دن آئے گا کہ جب ہم اس دین کے آداب کو اپنی زندگیوں میں اپنے اوپر نافذ کریں گے، واقعی ہم سے خیر کا پیغام امت تک منتقل ہوگا؟ یہ تو زندگی ہے. پڑوس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، خاندان میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، بڑوں چھوٹوں میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، بیوی شوہر میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس موقع پر میں نے بد اخلاقی دکھائی، بد زبانی دکھائی، بد کلامی دکھائی، بد تہذیبی دکھائی، اور جو منہ میں آیا وہ میں نے بول دیا، یقین کریں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خیر کو میری زندگی سے دور کر دیا گیا. آج ایک عجیب تماشا ہے. ہم جب صبر کا، جب نرمی کا ہم سے تقاضا ہوتا ہے اور وقت ہوتا ہے، اس وقت ہمارا بی پی کنٹرول میں نہیں ہوتا، ہمارے جذبات کنٹرول میں نہیں ہوتے. اس وقت جو دل میں آتا ہے، جو دماغ میں آتا ہے، وہ زبان سے اگل رہے ہوتے ہیں، اگل رہے ہوتے ہیں، اگل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور جب وقت گزر گیا، مجلس ختم ہو گئی، گھر جا کے ذرا وضو کیا، کھانا وغیرہ کھایا، اب کیا یار یہ تو بہت غلط ہو گیا ہے، پتہ نہیں فلاں کو کیسا لگا ہوگا، فلاں نے کیا سوچا ہوگا. اب ایک رات کے بعد اگلے دن پھر کہیں کہ بہن برا نہیں ماننا، مجھ سے ذرا کل سختی ہو گئی، بس معاف کیجئے گا، ٹھیک. یہ رسمی زندگی ہمارے مزاج کا حصہ بنتی جا رہی. کیا وہ کل کے کہے ہوئے الفاظ، کیا وہ نشتر بن کر، چھری چاقو بن کر وہ دل کو زخمی نہیں کر گئے؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا، چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زباں سے رہا ہمیشہ ہرا. چھری سے، تیر سے، تلوار سے اگر کسی کو زخمی کیا نا، لیکن اس جگہ کی مرہم پٹی ہوگی، علاج ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ وہ زخم بھر جائے گا، صحیح ہو جائے گا. تو چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زباں سے رہا ہمیشہ ہرا. لیکن جو زخم میں نے اپنی زبان سے لگا دیا نا، چونکہ وہ ظاہر کے جسم پر تو لگا نہیں، وہ تو دل پہ میں مار رہا تھا. اس وقت باتیں سنانے میں میرا کوئی مقابل اور ثانی نہیں تھا، اور پھر ایک دن بعد، 24 گھنٹے بعد، 2 دن بعد میں کہوں کہ پلیز مجھے ذرا معاف کیجئے گا، درگزر کیجئے گا، بس انسان ہے بھلا، وہ دل کے اندر جو باتیں آ گئی اب وہ کیسے نکلیں گی؟ اس لیے عربی کا مشہور شعر ہے، جراحت السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. جراحت السنان لہت تیام، شاعر کہتا ہے نیزوں سے جو زخم لگتے ہیں اس کے لیے تو علاج ہے، وہ بھر جاتے ہیں، لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ کبھی نہیں بھر سکتا، وہ نہیں بھر سکتا. اس لیے ایک مومن کو اللہ پاک کی طرف سے نرمی دی گئی، نرمی، نرمی دی گئی. ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے کرتے ہیں، اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتے ہیں، عاشق کہتے ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے آج تیار ہیں، لیکن کوئی اس پہ تیار نہیں ہے آج کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام والی نرمی بھی میرے اندر آ جائے، آپ والے اخلاق بھی میرے اندر آ جائیں، میرے پاس الفاظ، انداز ایسا ہو کہ جس میں واقعی نرمی محسوس ہو رہی ہو. بڑے بڑے قصوروار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتے اور ان کو لگتا کہ شاید اب میری خیر نہیں، اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن سلوک کو، آپ کی نرمی کو دیکھ کر جب وہ واپس جاتے تو وہ کہتے ہم اس کائنات کے اس انسان کے پاس سے آئے ہیں کہ جن سے بڑے اخلاق کسی کے پاس نہیں ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا، فتح مکہ جب ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے
تو دیکھیں یہ وہ لوگ تھے نا کہ جنہوں نے آج سے 8 سال پہلے اللہ کے پاک پیغمبر کو ستا کر، تکلیفیں دے کر، مار کر، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کر کے اس مکہ سے نکال دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے سر کی قیمت لگائی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے راستے میں کانٹے اور کچرے بچھاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کو تکلیف دینے اور ستانے کا کوئی عمل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن وہ محبوب کائنات جب 8 سال کے بعد ایک فاتح بن کر، غالب ہو کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ہاں تو کس طرح جا رہے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اونٹنی پہ سوار تھے، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے لشکروں کو ناکام کر دیا اور جس نے اپنے اس بندے کی مدد فرمائی۔ اس وقت بھی اللہ کی تعریف۔ اور پھر جب گئے، سب مکہ والے پریشان تھے کہ آج ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ صحابہ بھی جوش میں آئے تھے، اس لیے کہ بڑے مظالم سہے تھے، بڑی تکلیفیں تھی، ان کو یاد تھی۔ تو بعض صحابہ کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے، آج خوب خون بہائیں گے ان کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، فرمایا ملحمہ مت کہو، الیوم یوم المرحمہ، فرمایا آج خون بہانے کا نہیں، آج رحم دلی کا، آج نرمی کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ اور اس ہستی، اس رحمت کائنات نے اپنے ان تمام جان کے دشمنوں کو، خون کے پیاسوں کو، اپنے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کو ایک جملے کے اندر سب کو معاف فرما دی، سب کو معاف فرمایا، اور فرمایا جو بیت اللہ کے اندر آ جائے گا اس کو امن حاصل ہو جائے، کسی کو انگلی تک نہیں لگائی گئی، کسی کو کا خون نہیں بہایا گیا، کسی کو زخمی نہیں کیا گیا۔ اس کا اثر تھا کہ جیسے ہی فتح مکہ ہوا، پورا عرب ایمان لانے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ آج محبتیں کیسے پیدا ہوں گی جب ہم نے محبت کے اسباب ہی ترک کر دیے؟ آج تعلقات کیسے اچھے ہوں گے جب تعلقات کو جوڑنے والے طریقے ہماری زندگیوں سے نکل گئے؟ سختی سے، بد کلامی سے، گالم گلوچ سے، غصہ قابو سے باہر ہونے سے اگر محبتیں بٹتی، آج کسی گھر میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اپنے اندر نرمی کا مزاج بنائیں۔ یہ سب سے بڑی، آپ سمجھے کہ ایک سزا ہوتی ہے دشمن کو۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کر چکا ہو، بد تہذیبی کر چکا ہو، آج آپ کو موقع ہے، آپ وہ مت کریں، آپ سنت نبوی کو زندہ فرمائیں، آپ سنت پیغمبر کو زندہ فرمائیں، آپ دین کے تقاضے کو زندہ کریں، نرمی کو اپنا مزاج بنائیں۔ اولاد کی تربیت بھی یاد رکھیں، نرمی کے ساتھ ہو، شوہر کے ساتھ رشتہ بھی نرمی والا ہو، ساس سسر کے ساتھ زندگی بھی نرمی اور اخلاق کے ساتھ ہو۔ آج ہم کہتے ہیں وہ بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ بھئی وہ سب کچھ ہے، میں تو نہ بنوں اس طرح، میں تو نہ بنوں۔ تو اس لیے نرمی کو اپنا شعار بنائیں، نرم کلام کو، نرم الفاظ کو، نرم گفتار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ آپ یقین کریں کہ ہماری زندگی کے 80% جو یہ معاملات ہیں
جس کی وجہ سے آج ماحول میں ایک بے چینی پھیلی ہوئی ہے، یہ اسی کی برکت سے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے اس بیٹھنے بٹھانے کا جو مقصد ہے وہ ان باتوں کو سیکھنا ہے، ان باتوں کے مذاکرے ہیں جو آج ہماری زندگیوں سے نکل چکے ہیں، جس کو شاید ہم دین کا ضروری حصہ سمجھتے بھی نہیں آج۔ بھئی یہ بھی سنت ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے، یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی اللہ کے راستے کا ایک جہاد ہے۔ بھائی اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اس کو سیکھیں بھی، اس کو اپنی اولاد میں منتقل بھی کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ جیسے اب تو آپ سب کے علم میں ہے کہ ہر اتوار کو بعد نماز مغرب ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے مقامات مقدسہ کا۔ کل انشاءاللہ اس کی دوسری مجلس ہوگی۔ تمام مستورات اس میں طلب اور فکر اور اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مستورات میں، معلمات میں، طالبات میں، جو بھی بیمار ہے یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ ہمارے اس ادارے کو، شعبہ بنات کو اور یہاں کے تمام شعبوں کو یا اللہ ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے، حاسدین سے، باغزین سے، ساحرین سے، مفسدین سے یا اللہ کامل درجے میں محفوظ فرما دے۔ اور یا اللہ جو ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے، بالخصوص ہماری والدہ مرحومہ بڑی نگران باجی اور ہمارے مشفق و سرپرست حضرت اقدس مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اساتذہ، رشتہ دار، دوست، احباب، کل امت مسلمہ کے مرحومین، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے، سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم۔